تو کتنی چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی انشاءاللہ رمضان کی برکت سے. سب سے پہلے تو تقوی، پھر اس کے بعد ہدایت، پھر اس کے بعد اللہ کی بڑائی کا احساس، پھر اس کے بعد اللہ کی شکر گزاری کا احساس، اور پھر بیچ میں ایک میزان، ایک کرائیٹیرین اچھے اور برے میں فرق کرنے کا. یہ بھی رمضان میں قرآن پڑھ کر انسان کے اندر آ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن کا دور کرتے تھے، یعنی اکیلے پڑھنے کی بجائے جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کے پڑھا کرتے تھے، ان سے سنتے بھی تھے اور ان کو سناتے بھی تھے. تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ اس سال بھی رمضان میں دورہ قرآن ہوگا روزانہ. رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ بھی ایسا ہے کہ جو بڑی خیر و برکت والا ہے. اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں، یعنی جو رجب اور رمضان کے بیچ میں ایک مہینہ ہے، لوگ اس کی خیر سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے اس میں پوری طرح وہ نیکیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں باقی تمام، یعنی رمضان کو چھوڑ کر باقی تمام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ روزے رکھتے تھے، یعنی سب سے زیادہ روزے رمضان کے بعد شعبان میں رکھا کرتے تھے. اسی طرح سلف صالحین جو تھے وہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ قرآن بھی شعبان میں پڑھا کرتے تھے. تو اس لیے انشاءاللہ ہم شعبان ہی میں، یعنی مڈ شعبان کے بعد دورہ قرآن شروع کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو آخری عشرہ پھر اور زیادہ راتوں کی عبادت کے لیے مل جائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خود بھی جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. اور بہت سے لوگ اعتکاف بھی کرتے ہیں. مصنون اعتکاف تو مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے، لیکن جو خواتین گھر نہ چھوڑ سکتی ہوں وہ گھر کے اندر ایک گوشے میں بیٹھ کر، اگر اس کو اعتکاف نہ بھی کہیں تو ایک جگہ جم کے بیٹھ کے اپنی عبادت کر سکتی ہیں. کیونکہ وہ ایک جگہ سکلوڈ ہو کے بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کسی کام سے بیٹھا ہوتا ہے. جب آپ اپنے ڈیسک پہ گھر پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں اپنا کام لے کے، تو سب کو پتا ہوتا ہے اما کو ڈسٹرب نہیں کرنا، وہ اپنے آفس ورک میں ہے. کئی لوگ گھروں سے کام کرتے ہیں تو ان کا ایک اسکیجول ہوتا ہے، تو اسی طرح گھر میں بھی عبادت کا ایک اسکیجول آپ بنا سکتے ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے پورے قرآن سے گزرنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ کوئی سپارہ آپ کا چھوٹے نہیں، اور ہر سپارے کے اندر سے کم 3 ایکشن پوائنٹس جو ہیں، یعنی 3 ایسے عمل کے نقطے اپنے لیے نکال لیں، تو آخر میں پورے سال کے لیے آپ کے پاس مٹیریل جمع ہو جائے گا کہ کیا کیا کرنا. تھنگس ٹو ڈو، یعنی آپ کی سیلف امپروومنٹ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی میں سے آپ اپنے لیے کیا کیا اختیار کرتے ہیں. میں ان آیات کو اب احادیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ ریوائز کروں گی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے تم پہ روزے فرض کیے گئے. قرآن مجید کی اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے، اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ فرض عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بہت سے لوگ اس کو پلرز کہتے ہیں. تو پلرز آپ کو پتہ ہے کہ یہ پلر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ بنیاد میں نہیں ہے، یہ اوپر ہے. تو بنیاد نظر نہیں آتی ہوتی، یعنی عبادات جو ہماری ہیں یہ ہمارے دین کی، ہماری زندگی کی بنیادی چیزیں ہیں، بیسکس ہیں. اس کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں کہلا سکتا اپنے آپ. تو وہ کیا ہے؟ فرمایا اسلام کی بنیاد، فاؤنڈیشن 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. نمبر 1، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی کلمہ شہادت نمبر 1. نمبر 2، نماز قائم کرنا. نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا. نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا. یہ 5 چیزیں کیا ہو گئی؟ یہ فرائض میں شامل ہیں، بنیادوں میں شامل ہیں. اور یاد رکھیے یہ صرف ہم پر نہیں، ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھی. سارے انبیاء جو دعوت لے کر آئے وہ کس چیز کی تھی؟ توحید کی، کہ اللہ ایک ہے. اور بہت سے انبیاء نے اپنے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے بارے میں بھی بتایا. نماز، ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کس لیے کی تھی؟ کہ میں نے یہ گھر اس لیے بسایا ہے تاکہ اس کے آس پاس رہنے والے نماز قائم کریں، لیقیموا الصلاۃ. اور انہوں نے دعا بھی کیا کی تھی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا.
پھر آپ دیکھیے اگلی چیز ہے زکوٰۃ ادا کرنا. زکوٰۃ بھی پچھلی شریعتوں میں رہی ہے. کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. پھر بیت اللہ کا حج کب سے شروع ہوا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے پکارا تھا، ٹھیک ہے. اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے بھی کہ کعبہ کی تعمیر تو سب سے پہلے فرشتوں نے کی تھی. تو یہ ڈے ون سے عبادت کا سمبل ہے. اور پھر رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض ہیں، اور پچھلی کتابیں بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی. انجیل، تورات، یہ سب رمضان میں آئے. تو رمضان کا مہینہ ایک خاص عبادت کا، ہدایت کا مہینہ ہے. تقویٰ کے بعد دوسرا کی ورڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ گائیڈنس، ہدایت. یعنی یہ مہینہ بہت سارے ادھر ادھر لاسٹ لوگوں کو ہدایت پر لے آتا ہے، روزے کے ذریعے، قیام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے. اور پھر آپ دیکھیے ہدایت کے درجے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بیسک لیول، اور جب علم آتا ہے تو انسان بیسک لیول سے اوپر کے درجے طے کرنے لگتا ہے. آپ جس بھی لیول پر ہے، یہ مجھے تو نہیں پتا، اور شاید مجھے اپنا بھی نہ پتا ہو کہ میں کس درجے پر ہوں. لیکن جب انسان قرآن سے رمضان میں تعلق قائم کرتا ہے تو یقیناً قرآن کی آیات کے ساتھ ساتھ اس کی ہدایت کا لیول بھی اپ جاتا ہے. تو ہم سب یہ نہ سوچیں ہم نے قرآن پڑھ رکھا ہے، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور کیا چاہیے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے، سب ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اٹس نیور انف. یہ کافی نہیں ہوتا. ہمیں موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، ہمیں انسپریشن چاہیے ہوتی ہے. وہ بعض اوقات ہم انسانوں سے لے رہے ہوتے ہیں، نہیں، ڈائریکٹ قرآن سے لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیجئے. تو انشاءاللہ رمضان میں قرآن کے ساتھ ہدایت کا یہ لیول اوپر جائے گا. اور ہدایت بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہدایت ارشاد ہوتی ہے جس میں انسٹرکشنز ملتی ہیں جو ہمیں قرآن سے ملیں گی انشاءاللہ، اور دوسری ہدایت توفیق ہوتی ہے. رمضان میں ہدایت توفیق بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، تو اس لیے سب نیکی کر رہے ہوتے تو ہمیں بھی نیکی کرنے کا موقع مل جاتا ہے، شوق پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے رمضان میں انشاءاللہ تقویٰ کے بعد کس پہ فوکس کرنا ہے؟ ہدایت پہ. تو روزہ ایک فرض عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا فرض ہے جو کفایت کرنے والا، یعنی آخرت میں انسان کو کافی ہو جائے گا. پھر اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا، مسجد بھر گئی تو وہ ایک ٹیلے پہ بیٹھ گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر فرمایا اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا کہ میں خود بھی ان پہ عمل کروں اور تمہیں بھی عمل کرنے کے لیے کہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. پھر فرمایا میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں. پھر تیسری بات کہی کہ میں تمہیں روزوں کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بھری محفل میں مسک کی ایک شیشی لے کر آئے اور سب کو اس کی مہک کا احساس ہو، یعنی خوشبو لائے اور پوری محفل جو ہے وہ اس خوشبو کو محسوس کرے. تو رمضان میں نیکیاں ایئر میں ہوتی ہیں، ہم ان کو فیل کرتے ہیں، اس کی ایک رحمت برکت ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اور اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی مہک سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے. چوتھی بات، میں تمہیں صدقہ کا حکم دیتا ہوں. پانچویں بات، میں تمہیں کثرت کے ساتھ اللہ عز و جل کے ذکر کا حکم دیتا ہوں. تو یہ 5 باتیں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی. روزہ اسلام کی مضبوط رسی ہے. براء ابن عازب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ پوچھنے لگے اسلام کی کون سی رسی سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نماز. آپ نے فرمایا بہت خوب. اس کے بعد کون سی؟ صحابہ نے عرض کیا زکوٰۃ. آپ نے فرمایا بہت خوب. اس کے بعد کون سی؟ صحابہ نے عرض کیا رمضان کے مہینے کے روزے. آپ نے فرمایا بہت خوب. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام کی مضبوط رسی، یعنی اس کو پکڑ لیں گے تو اسلام سے ہمارا تعلق مضبوط رہے گا، وہ ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو نماز نہیں بھی پڑھتے نا، جب رمضان آتا ہے تو روزے رکھتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر ابھی خیر ہے. جیسے وہ سکتے کا مریض ہوتا ہے نا، جو شوق میں چلا جاتا ہے تو وہ بظاہر لگتا ہے ڈیڈ ہے، لیکن کیا کرتے ہیں کہ آئینے کو اس کے ناک کے پاس رکھتے ہیں، اگر اس کے اوپر کچھ دھندلاہٹ آئے تو کہتے ہیں نہیں ابھی اس میں لائف ہے، یعنی وہ سانس کی وجہ سے اس کے اوپر فیوم سا آ جاتا ہے. تو اسی طرح اگر ایک شخص ٹوٹلی آؤٹ ہے اسلام سے،
لیکن رمضان آتا ہے اور روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کا مطلب ہے ابھی اس میں جان ہے، اس میں خیر ہے. رمضان میں اگر یہ قرآن کی طرف آ جائے تو اس کی خیر باہر نکل آئے گی، وہ بہت اچھا بن جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا کی ہے کہ ہم اس سے اسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو اور مضبوط کریں. کیونکہ رسی کیا کرتی، باندھتی ہے، رسی پکڑنے کے کام آتی ہے. یعنی کسی بلند سے بلند پہاڑ پہ بھی آپ کو چڑھنا ہو تو رسی پکڑ پکڑ کے آپ اوپر ٹاپ پہ جا سکتے ہیں. تو اس لیے روزہ جو ہے ایک مضبوط رسی بھی ہے. قرآن کو بھی رسی کہا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تو حدیث میں آتا ہے قرآن جو ہے وہ حبل اللہ المتین ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے.